اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، صحابہ کفار پر غالب کیسے آتے تھے؟ کفار کے بارے میں صحابہ نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کی تعداد کیا ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے اور ان کے پاس طاقتور لوگ کتنے ہیں، ان کے پاس تیر انداز کتنے ہیں، ان کے پاس کتنے گھوڑے ہیں، ان کے پاس کتنے خچر ہیں، ان کے پاس کتنی طاقت ہے۔ یہ صحابہ نے کبھی بھی نہیں سوچا، بلکہ ہمیشہ اللہ پر توکل کر کے ان کی تعداد اور طاقت کو نہ دیکھتے ہوئے کفار پر حملہ آور ہوتے اور ان پر غالب آ جاتے اور فتح ان کو نصیب ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں غزوہ موطا میں شریک ہوا۔ جب مشرکین ہمارے قریب پہنچے تو ہمیں بہت زیادہ سامان، ہتھیار، گھوڑے، ریشمی کپڑے اور سونا نظر آیا، اور یہ سب کچھ اتنا زیادہ تھا کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر میری تو آنکھیں چندا گئی۔ مجھے یوں متاثر ہوتا ہوا دیکھ کر حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ایسے نظر آ رہا ہے کہ تم بہت زیادہ لشکر دیکھ رہے ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، تم ہمارے ساتھ غزوہ بدر میں نہیں تھے، تعداد یا سامان کی کثرت کی وجہ سے ہماری مدد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا، السلام علیکم، اما بعد۔ آپ کا خط میرے پاس آیا جس میں آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ رومیوں نے بہت زیادہ لشکر جمع کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری مدد سامان یا لشکر کی کثرت کی وجہ سے نہیں کی تھی۔ ہم حضور کے ساتھ غزوات میں جایا کرتے تھے اور ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے ہوتے تھے اور اونٹ بھی ضرورت سے کم ہوتے تھے، اس لیے ان پر باری باری سوار ہوتے تھے، اور جنگ احد کے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس صرف 1 گھوڑا تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے۔ اس بے سر و سامانی میں اللہ تعالیٰ مخالفوں کے خلاف ہماری مدد کرتے تھے۔ اے مرو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی سب سے زیادہ ماننے والا وہ ہے جو گناہوں اور معاصی سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والا ہے، لہذا آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے ساتھیوں کو اس کی اطاعت کا حکم کرو۔ حضرت عبادہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت خالد سے کہا، رومی کتنے زیادہ ہے اور مسلمان کتنے کم ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، رومی کتنے کم ہے اور مسلمان کتنے زیادہ ہے۔ لشکر کا کم یا زیادہ ہونا آدمیوں کی تعداد سے نہیں ہوتا، بلکہ جس لشکر کو اللہ کی مدد حاصل ہو وہ زیادہ ہے، اور جو اللہ کی مدد سے محروم ہو وہ کم ہے۔ میں عراق سے شام تک کا سفر بڑی تیزی سے کر کے آیا ہوں، اس لیے زیادہ چلنے کی وجہ سے میرے گھوڑے اشکر کے کھر گھس گئے ہیں اور اس کے کھروں میں درد ہو رہا ہے۔ کاش کہ میرا گھوڑا ٹھیک ہوتا اور ان رومیوں کی تعداد دگنی ہوتی تو پھر مزہ آتا۔ دوستو، صحابہ کرام کے غالب آنے کے بارے میں دشمنوں نے کیا کہا تھا اور کیا سوچا تھا؟ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا اور عرب کے بہت سے لوگ مرتد ہو کر اسلام سے خارج ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
مقابلے کے لیے مدینہ سے چلے۔ جب بقیع کی طرف ایک پانی پر پہنچے تو انہیں مدینہ کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا، اس لیے حضرت ابو بکر مدینہ واپس آ گئے اور دوسروں کو بھیجنے کا ارادہ کیا، اور حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ سیف اللہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرما کر لوگوں کو ان کے ساتھ جانے کی دعوت دی، اور حضرت خالد کو حکم دیا کہ وہ قبیلہ مضر کے علاقے میں جائے اور وہاں جتنے لوگ مرتد ہو چکے ہیں ان سے جنگ کرے، پھر وہاں سے یمامہ جا کر مسلمہ کذاب سے جنگ کرے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید وہاں سے لشکر لے کر چلے اور پہلے طلحہ کذاب اسدی سے جنگ کی۔ اللہ نے طلحہ کو شکست دی۔ وعنیا بن حسین بن حذیفہ فزاری بھی طلحہ کذاب کے پیچھے لگ گیا تھا۔ جب طلحہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھیوں کو بہت زیادہ شکست ہو رہی ہے تو اس نے کہا، تمہارا ناس ہو، تم لوگوں کو شکست کیوں ہو جاتی ہے؟ اس پر اس کے ساتھی نے کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں شکست کیوں ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ساتھی اس سے پہلے مر جائے، اور ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہے جن میں سے ہر آدمی اپنے ساتھی سے پہلے مرنا چاہتا ہے۔ طلحہ لڑنے میں سخت حملہ آور تھا، چنانچہ اس نے حضرت عکاشہ بن محصن اور حضرت ابن اکرم رضی اللہ عنہما کو شہید کیا۔ جب طلحہ نے حق کو غالب آتے دیکھا تو پہلے تو پیدل بھاگا، پھر بعد میں اسلام لے آیا اور عمرہ کا احرام باندھا۔ اس کے بعد باقی حدیث۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوا، میں ان کا امیر تھا۔ چلتے چلتے ہم اسکندریہ پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ اپنا ایک آدمی میرے پاس بھیجو تاکہ میں اس سے بات کروں اور وہ مجھ سے بات کرے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا، میں خود ہی اس کے پاس جاؤں گا۔ چنانچہ میں ترجمان لے کر اس کے پاس بھی ترجمان تھا۔ ہمارے لیے 2 منبر رکھے گئے۔ اس نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا، ہم عرب ہیں، ہمارے ہاں کانٹے دار درخت اور کیکر ہوتے ہیں، کیتیا اور باغات نہیں ہوتے، البتہ ہمارے ہاں بیت اللہ ہے۔ ہمارا علاقہ سب سے زیادہ تنگ تھا اور ہمارے معاشی حالات سب سے زیادہ سخت تھے۔ ہم مردار کھا لیتے تھے اور ایک دوسرے کا مال لوٹ لیتے تھے، غرض یہ کہ ہماری زندگی سب سے زیادہ بری تھی۔ پھر ایک آدمی ہمارے اندر ظاہر ہوا جو ہمارے سب سے بڑا سردار نہیں تھا اور ہم میں سب سے زیادہ مالدار نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ ہمیں ان کاموں کا حکم کرتے جنہیں ہم جانتے نہیں تھے، اور جن کاموں پر ہم اور ہمارے آباء و اجداد پڑے ہوئے تھے ان سے ہمیں روکتے تھے۔ ہم نے ان کی مخالفت کی اور انہیں جھٹلایا اور ان کی بات کو رد کر دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس دوسرے قوموں کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کا اتباع کرتے ہیں، اور جو آپ سے جنگ کرے ہم ان سے جنگ کریں گے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس چلے گئے۔ ہم نے وہاں جا کر ان سے کئی مرتبہ جنگ کی۔ انہوں نے ہمارے بہت سے آدمی قتل کر دیے اور ہم پر غالب آ گئے۔ پھر وہ آس پاس کے عربوں کی طرف متوجہ ہوئے اور جنگ کر کے ان پر بھی غالب آ گئے۔ اب جو لوگ میرے پیچھے ہیں، اگر ان کو آپ لوگوں کی اس عیش و عشرت کا پتہ چل جائے تو وہ سب آ کر اس عیش و عشرت میں آپ کے شریک ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کر وہ بادشاہ ہنسا اور اس نے کہا، آپ کے رسول نے سچ کہا ہے، اور ہمارے پاس ہمارے رسول بھی وہی چیزیں لاتے ہیں جو آپ کے رسول آپ کے پاس لائے ہیں۔ ہم ان رسولوں کی باتوں پر عمل کرتے رہے، پھر ہم میں کچھ بادشاہ ظاہر ہوئے جو ان نبیوں کی باتوں کو چھوڑ کر ہمیں اپنی خواہشات پر چلاتے رہے۔ اگر آپ لوگ
اپنی نبی کی بات کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو جو بھی آپ لوگوں سے لڑے گا آپ لوگ اس پر ضرور غالب آئیں گے، اور جو آپ لوگوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا آپ لوگ اس پر ضرور حاوی ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ لوگ اس طرح کریں گے جس طرح ہم نے کیا اور نبیوں کی بات چھوڑ کر ہمارے بادشاہوں کی طرح خواہشات پر عمل کریں گے تو پھر آپ اور ہم برابر ہو جائیں گے، یعنی آپ لوگ بھی ہماری طرح اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد پھر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوگی اور نہ ہی اللہ کی مدد آپ کے پاس آئے گی، پھر نہ آپ کی تعداد ہم سے زیادہ ہوگی اور نہ طاقت، لہٰذا ہم آپ پر غالب آئیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی ایسے آدمی سے بات نہیں کی جو اس سے زیادہ نصیحت کرنے والا ہو۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا یقین اور ایمان مضبوط تھا، اور وہ جہاں بھی جس کافر کے مقابلے میں جاتے وہ یہ نہیں سوچتے اور نہ ہی یہ دیکھتے کہ ہمارا کیا ہوگا، بلکہ ہر صحابی یہ اپنے دل میں سوچتا تھا کہ کاش میں اس صحابی سے پہلے شہید ہو جاؤں۔ صحابہ اپنی زندگی کو اتنا محبت نہیں کرتے تھے جتنا اپنی زندگی کو اللہ کی دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طریقوں پر اپنی زندگی قربان کرنے کو ترجیح دیتے تھے، اور شہادت کے خواہشمند تھے سارے صحابہ۔ اس لیے کفار ان کے سامنے ہمیشہ نیست اور نابود کر دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ دوستو، اگر آج ہم مضبوط ہو جائے اور اپنے اندر اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کریں کہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھے، اور اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھ کر، اللہ کی امانت جان کر اللہ کی دین پر اپنی زندگی کو قربان کرنے کا جذبہ رکھیں، تو یقین مانے کہ پوری دنیا میں اسلام کا نظام ہوگا، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومتیں ہوں گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو صرف نام کے، ہم موت سے ڈرتے ہیں اور زندگی کو پیار کرتے ہیں، اور زندگی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس پیار نے زندگی سے پیار کرنے کا جو طریقہ ہے، اس پیار نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سے طریقے بتائے، وہ ہم بالکل بھول گئے ہیں اور بزدل ہو گئے ہیں۔ آج دنیا کا کوئی بھی کافر اٹھ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں کیونکہ ہم بزدل ہو گئے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بزدلی کو بہادری میں بدل دے اور ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔